بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارے سبق کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں اور ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب ہے بادشاہ، سربراہ، حاکم۔ حضرت عمر کا اصل نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کا لقب فاروق تھا۔ لقب اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کو کسی خوبی کی وجہ سے اس کو وہ نام دیا جائے اور اس خوبی کی وجہ سے پکارا جائے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ فاروق کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ 40ویں مسلمان آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 10 برس 10 سال 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس نے توحید رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا۔ انہوں نے اتنے اسلام کو پھیلایا تھا کہ آدھی دنیا تو اسلام قبول کر چکی تھی، جس کی شہادت پر یہودیوں نے قبول کیا کہ اگر 10 سال مزید عمر زندہ رہ جاتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا، سب اسلام قبول کر چکے ہوتے، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا۔ اب ہم اپنی سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق میں ہمارے خاص الفاظ یہ ہیں: لقب، اصلی نام کے علاوہ دوسرا نام، خلیفہ، حاکم، بادشاہ، سربراہ، رعایا، عوام، لوگ، خطبہ، عید یا جمعے کی نماز سے پہلے کی جانے والی تقریر، مال غنیمت، سامان، جنگ میں ہاتھ آنے والا سامان، لو، گرم ہوا، بیت المال، سرکاری خزانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق تھا، آپ کا اپنا جو نام تھا، آپ کے والد نے جو رکھا تھا وہ عمر بن خطاب تھا اور لقب آپ کو جو ملا تھا وہ فاروق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا، ان کا جو تعلق تھا وہ عرب کے ایک مشہور قبیلہ تھا قریش، اس سے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ بہت بہادر، سخی اور انصاف کرنے والے انسان تھے، آپ وہ بہت دلیر انسان تھے، سخی، رحم دل اور انصاف کرنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہیں رعایا کی بے حد فکر رہتی تھی۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھرتے، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے۔ وہ لوگوں کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد ان کو اپنے عوام کی بہت فکر رہتی تھی، تو اس لیے راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی مصیبت میں ہو یا ضرورت ہو کسی چیز کی تو میں ان کی مدد کروں، ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ انہوں نے غریبوں کے لیے، جو غریب لوگ تھے جن کا کوئی سرمایہ نہیں تھا یا
وہ ان کے پاس کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، ان کے کوئی کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کے لیے یتیم جو ہوتے تھے، جن کے باپ نہیں ہوتے بچوں کے، وہ یتیم ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی پالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ بیواؤں جو ہوتے ہیں، بیوہ جس عورت کے شوہر نہیں ہوتے اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اور معذور وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں یا کوئی معذوری ان میں ہوتی ہے، تو وہ جو معذور تھے ان کے لیے انہوں نے وظیفے مقرر کیے ہوتے تھے، یعنی کچھ رقم مقرر کی ہوتی تھی اور وہ ان کو دیتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کر سکیں، گزار سکیں۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد سادہ زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ غذا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے، جب تھک جاتے تو مسجد کے کچے فرش پر سو جاتے۔ یعنی خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی غرور تکبر کچھ نہیں تھا، وہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے، اور جب تھک جاتے تھے تو مسجد میں آ کر کچے فرش پر سو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، لیکن ہر شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھنے کی آزادی تھی۔ یعنی آپ خلیفہ تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے ایک قسم کے، اور لیکن آپ نے سب کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ آپ سے سوال کر سکے، ان کو سوال کرنے کا حق تھا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، خلیفہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کا لباس پہنے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے چادر کہاں سے لائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ یعنی جب مال غنیمت جنگ میں جو ملا ہوا تھا جو سامان سب کو، تو ان سب کو ایک ایک چادر ملی، تو خلیفہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، تو اس سے تو لباس بن نہیں سکتا تھا، تو اس شخص نے اس لیے ان سے پوچھا کہ مال غنیمت میں بھی آپ کو بھی تو ایک چادر ملی تھی، تو پھر آپ نے اس کا لباس کس طرح بنایا؟ یعنی آپ نے دوسری چادر لی ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ بات درست ہے کہ ایک چادر سے میرے والد کا لباس نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی۔ یعنی اس کے بیٹے کو جو بھی ایک چادر جو ملی تھی، اور آپ کو بھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چادر ملی تھی، آپ نے ان دونوں چادروں سے اپنے لیے لباس بنا لیا تھا، آپ کے بیٹے نے وہ چادر آپ کو دے دی تھی۔ یہ جواب سن کر اس شخص کی تسلی ہو گئی اور اس نے کہا، بے شک اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری خزانے کی دیکھ بھال خود کرتے تھے، یعنی اس کا خیال خود کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت، تیز لو چل رہی تھی، ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو اس وقت نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غلام کو بیچ دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام کون ہے؟ یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب اس گرمی میں دیکھا کہ اتنی تیز گرم ہوا چل رہی ہے اور آپ اس دوپہر میں جنگل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی آپ تو خلیفہ ہیں اور آپ اس گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ میں ایک اونٹ ہمارا بیت المال کا کھو گیا، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، تو آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی غلام کو بیچ دیتے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اللہ کا غلام کون ہوگا؟
تو اس سبق سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم دلی، بہادری اور انصاف کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے خلافت میں کتنی انصاف پسندی سے اس میں کام کیا اور اپنے رعایا کو خوش رکھا۔ اب اگلے سبق میں اس کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔